اوکے تو آج ہم پڑھیں گے فرزدق کا قصیدہ جو کافی مشہور ہے۔ اس قصیدے کا بیک گراؤنڈ پہلے دیکھ لیتے ہیں اور فرزدق کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرزدق کا پورا نام ہے ابو فراس حمام ابن غالب ابن سعسع المجاشعی التمیمی، ٹھیک ہے، البصری۔ یہ بصرہ سے تعلق رکھتے تھے اس لیے البصری، اور وہ فیمس ہوئے ہیں کس نام سے؟ بالفرزدقی۔ اور ان کی پیدائش سن 641 مسیحی میں ہوئی اور ان کی وفات 728 میں ہوئی، 728 عیسوی، ٹھیک ہے۔ یہ باعزت عربی شاعروں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور بصرہ سے ان کا تعلق ہے نا۔ اور یہ جو ہے خلافت راشدہ کے دور میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے مطلب فی زمانے عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں 20 ہجری میں۔ کہاں پہ؟ فی بادیت قومی بنی تمیم قرب کاظمہ، کاظمہ کے ملا ہوا جو ہے بنو تمیم کے قوم کا ایک دیہات والا ایریا ہے، وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ اور وہ برز واشتہر فی العصر الاموی، اور اموی دور میں یہ بہت زیادہ مطلب فیمس ہوئے، ہے نا۔ اموی دور کے یہ شاعر ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے کے جو شعراء ہیں ان پر انہوں نے حکومت کری، مطلب یہ مطلب سب کے سردار تھے، اپنے زمانے کے شاعروں کے سردار مانے جاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کان عظیم الاثر فی اللغہ، اور ان کا لغت پر یعنی عربک زبان پر بہت بڑا اثر ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغت العرب، اگر فرزدق کا شعر نہ ہوتا تو عربی زبان کا ایک تہائی حصہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا۔ وَلَوْلَا شِعْرُهُ لَذَهَبَ نِصْفُ أَخْبَارِ النَّاسِ، اور اگر ان کا شعر نہ ہوتا تو لوگوں کے بارے میں جو خبریں ہیں ان کا آدھا حصہ کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا۔ اور وَهُوَ صاحب الاخبار، ہے نا، والنقائز مع جریر، اور یہ فیمس ہیں، جریر کے ساتھ ان کا کافی زیادہ مطلب مقابلہ ہوتا تھا، ہے نا۔ تو جریر اور فرزدق، ہے نا، وہ نقائص مطلب شاعر النقائص بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور اختل اسے واشتہر بشعر المدح، اور یہ اسپیشلی جس اس میں وہ فیمس ہیں وہ ہیں مدح میں اور فخر اور ہجا میں، ٹھیک ہے، وہ مشہور ہوئے مدح اور فخر اور ہجا میں، مطلب ان فیلڈوں میں ان کی بہت اچھی شاعری ہے۔ تو اب اس قصیدے کا بیک گراؤنڈ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ ہشام بن عبد الملک جو ہے اپنے خدام کے ساتھ حج کرنے آئے، تو حج کرنے آئے تو اس سال بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ تو جب حجر اسود کو بوسہ لینے کی جب نوبت آئی تو اتنی بھیڑ تھی کہ وہ اندر نہیں جا سکے بھیڑ کی وجہ سے، تو وہ اپنی باری کا مطلب سائیڈ میں بیٹھ کر کے انتظار کرنے لگے اپنے خدام کے ساتھ۔ تو اتنے میں زین العابدین جو ہیں وہ آتے ہیں، ان کے آتے ہی لوگ ان کو راستہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کیا ہشام بن عبد الملک اور ان کے جو خدام لوگ تھے ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ آخر یہ کون شخص ہے
جن کی وجہ سے لوگ ان کو راستہ دے دیے، بھیڑ چھٹ گئی ان کی عزت میں، ہے نا. پھر اس وقت فرزدق نے یہ شعر کہا تھا اسی کے جواب میں. تو اس شعر کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، بطحا سے مراد یہاں پر یہاں سے بطحا سے مراد اے ارض مکہ کر لیجئے، مکہ کی سرزمین. وطأت وطأتن ہے نا، وطأتن کو موضع القدم، ٹھیک ہے، جہاں قدم رکھتے ہیں. وطأتن روندنا. ٹھیک ہے. اور بیت پتہ ہے، اور حل اور حرم پتہ ہے نا. حل بولتے ہیں یعنی حرم کا جو ایریا ہے جہاں پر قتل کرنا ہے نا، لڑائی کرنا، یہ سب کیا ہے، ممنوع ہے وہ ایریا. یعنی مکہ مکرمہ کے ارد گرد کچھ ایریا جو ہے وہ حرم میں آتا ہے، اور حل اس سے باہر والا جو حصہ اس کو حل بولتے ہیں. تو چلو، تو جب انہوں نے کہا کیا نام ہے ان کا، ہشام بن عبد الملک نے، یہ کون شخص ہے جن کو دیکھتے ہی لوگوں نے راستہ دے دیا، تو اس کے جواب میں فرزدق وہاں موجود تھا. تو اس نے یہ شعر کہا تھا کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، یہ وہ ذات. یہ بات تھا یا دو نے کیا ہوا؟ یہ بات کس نے کہا تھا؟ حسام نے کہا تھا یا پھر اور کسی نے کہا تھا کہ یہ کون؟ ہشام نے ہی کہا تھا. ٹھیک ہے. چلیے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، یہ وہ ذات ہے جس کو مکہ کی، جس کے قدم کو، وطأتن موضع قدم کو، قدم کے نشان کو ہے نا، مکہ کی سرزمین کیا کرتی ہے، جانتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مرشد علی، can you switch off your ভাই তোমরা নাটক কেন করছো? মুর্শিদ ভাই তুমি বন্ধ করো। یہ وہ ذات ہے جس کو جس کے قدم کو وطأتہ یا موضع القدم ہے نا، قدم کے نشانات کو مکہ کی سرزمین کیا کرتی ہے، جانتی ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم ہے نا، اور خانہ کعبہ، بیت سے مراد ہے نا بیت اللہ، بیت اللہ بھی اس کو جانتا ہے، اور حل اور حرم بھی اس کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ذات ہے جس کو، یہ وہ ذات ہیں جن کو مکہ کی، جن کے قدم کو مکہ کی سرزمین جانتی ہے، اور اسی طرح سے حل اور حرم اور بیت اللہ بھی ان کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم. تو تقی بولتے ہیں کس کو، کہ من یخاف اللہ ویمتثل لأوامرہ، جو اللہ سے ڈرتا ہو اور ان کے جو اوامر ہے نا، ان کے جو اوامر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی تابع داری کرتے ہیں، اس کو تقی بولتے ہیں. نقی تو واضح ہے، صاف ہے نا، کہ پاک صاف، اور طاہر کا بھی وہی مطلب ہے. اور علم، اعلام، سید القوم یعنی لوگوں میں جو بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، اس کو علم اعلام بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے ہے نا بہتر، خیر یہ اس میں تفضیل کے معنی میں ہے، سب سے بہترین شخص کا کیا ہے کہ بیٹے ہیں، ہے نا. اللہ کے تمام بندوں میں سے
سب سے بہترین مطلب شخص کے فرزند ہے. تو یہاں ابن خیر عباد اللہ کلہم سے مراد جو ہے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ زین العابدین یہ زین العابدین جو ہے یہ حضرت حسین کے بیٹے تھے ہے نا. تو ان کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے یہ کہا ابن خیر عباد اللہ کلہم. ٹھیک ہے. تو حاضر سر ہاں سر ابن خیر عباد ابن مانے ابن کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زین العابدین. نہیں بیٹا یہ زین العابدین ہو گئے. یہ خیر عباد اللہ کلہم ہے، اللہ کے بندوں تمام بندوں میں سے اللہ کے تمام بندوں میں سے جو سب سے بھلے ہیں ان کے بیٹے ہیں. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا. ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر عباد اللہ کلہم. اور ابن سے مراد یہ زین العابدین ہو گئے. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اوکے. تو حاضر تقی النقی الطاہر العلم، یہ کیا ہے؟ متقی ہیں، صاف شفاف ہیں، مطلب پاک صاف ہیں ہے نا. ان پر کسی طرح کا کوئی تہمت نہیں ہے نا. بالکل پاک اور شفاف ہیں. کس سے؟ من الکذبی ہے نا، والتہمی تہمت سے، اسی طرح سے من الذنوبی گناہوں سے پاک ہے نا جو بھی. تو یہ پاک صاف ہیں. اور علم اور کیا ہے؟ مطلب سید القوم ہے، اپنے قوم کے سردار ہیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے تمام بندوں میں سے سر ہاں یہاں عباد اللہ جو آپ بولے ہیں عباد ہاں اللہ یہاں سے مراد شاید یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے شاید. نہیں عباد اللہ سے مراد جو ہے مطلب اللہ خیر سے مراد خیر عباد اللہ کلہم میں اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں تمام بندوں میں سب سے بہتر آدمی جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول ہے نا. اور اللہ کے رسول اس لیے بولا گیا ہے کہ اللہ کے رسول ان کے نانا ہو گئے. ہاں مطلب پر نانا کہہ لیجئے. اللہ کے رسول ان کی بیٹی کون ہو گئی؟ فاطمہ ہے نا. فاطمہ کے 2 بیٹے ہو گئے حسن حسین. ٹھیک ہے. جی. حسن حسین اور حسین کے بیٹے ہو گئے یہ زین العابدین. تو سر یہاں میرا جو خیال ہے تو اس سے جو حضرت زین العابدین اس کے والد صاحب حسن ہیں حسن حسین جین کے ہے تو اس طرف سے تو حضرت علی تک جاتا ہے نسل. فاطمہ تو ان کی نسل میں نہیں آتا نا سر. وہ جو بھی ہے یہ شیر ہے. ٹھیک ہے. تو شیر کے یہاں تو ہاں زین العابدین کی جو تعریف کی جا رہی ہے یہاں. ہاں تو ان کی جو مطلب شرح میں جو بھی میں دیکھا ہوں تو یہاں اللہ کے رسول ہی مراد لیا ہے. ہو سکتا ہے فاطمہ کی طرف سے لیا گیا ہو اس لیے کہ ایسے بھی مطلب شاعر نے اپنے حساب سے جو لیا ہے کیونکہ اس لیے کہ اللہ کے تمام بندوں میں سے سب سے بہتر بندہ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں. جی نہیں رسول ہو سکتے نہیں ہے سر. ہاں وہی بول رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی اوکے سر تھینک یو. اوکے. تو یہ جو ہے مطلب متقی ہیں پاک صاف ہیں ہے نا گناہوں سے تہمتوں سے ہر چیز سے پاک صاف ہیں اور قوم کے سردار ہیں علم. اور آگے کہہ رہا ہے حاضب بن فاطمہ. یہاں دیکھیے فاطمہ لے آیا ہے تو اس کا مراد ڈائریکٹ فاطمہ نہیں ہے. فاطمہ ان کی کیا ہو گئی؟ فاطمہ ہو گئی ان کی کیا نانی ہوگی نا. سر نانی ہوتی ہے. ہاں نانی. تو وہی کہہ رہا ہے حاضب بن فاطمہ. یہ جو ہے فاطمہ کے بیٹے ہیں ہے نا مطلب اس نسل کو لیا گیا ہے. ان کنت جاہلہ اگر تمہیں نہیں پتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا نا یہ کون ہے اس کا جواب میں تو وہی ہشام بن عبد الملک کو یہ کہہ رہے ہیں فرزدق. یہ جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں اگرچہ تم اس کو نہیں جانتے ہو.
ठीक है। बिजद्दिही, है ना, अंबिया उल्लाही कद खुतिमु, उनके दादा के जरिए से, उनके दादा मतलब दादा नाना जो भी है, नाना के जरिए से अल्लाह के, है ना, अल्लाह के नबियों का सिलसिला क्या होता है, कद खुतिमु, है ना, खत्म, उन लोगों को खत्म किया जाता है, अल्लाह के नबियों का जो सिलसिला है वो खत्म होता है। ठीक है। बेजद्दिही अंबिया उल्लाही कद खुतिमु, कि उनके दादा के जरिए से, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आ गए तो उनके आने से जो अल्लाह की तरफ से जो नबियों के आने का सिलसिला है वो क्या हो गया, खत्म हो गया है। तो ये ऐसे शख्स के मतलब बेटे हैं, इनका ताल्लुक ऐसे खानदान से है, वही कह रहा है ना। उसके बाद लैसा कौलुका मन हाज़ा बिज़ाइरिही, जहां तक आपका ये कहना है ना कि ये कौन है ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। बिज़ाइरुन, है ना, तुज़ाइर इसमें फाइल, ठीक है। तो लैसा कौलुका, हाँ, आपका कहना नहीं है ना, आपका ये कहना कि ये कौन है, लैसा बिज़ाइरिही, उसको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, या आपके ये कहने से कि ये कौन है, इससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। ठीक है। अल अरबु तारिफु मन अनकरत वल अजम, ठीक है। तो अरब जानता है ना, अरब और अजम जानता है, मन अनकरत, जिसको आप पहचानने से इनकार करते हैं। ठीक है। ए तारिफुल अरबु वल अजमु, है ना, मन अनकरता, जिसका आपने इनकार किया, यानी जिसको आपने पहचानने से मना किया, उसको अरब और अजम जानता है। तो इसलिए आपकी ये कहने से कि ये कौन है, इससे उसके रेपुटेशन में या उसकी शोहरत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। किल्ता यदैहि गियासुन अम्मा नफ़अहुमा, ठीक है। तो गियास का मतलब होता है ठीक है, करम, इसको या फिर मदद भी बोल सकते हैं, औन, और या मुसाअदा, मदद करना। ठीक है। मुसाअदतुन लिल मुस्तर, जो परेशान हाल हैं उनकी मदद करना। तो किल्ता यदैहि गियासुन, उनके दोनों हाथ जो है वो क्या है ना, मदद करने वाले हैं। ठीक है। या मुसाइदतुन, किस अम्मा नफ़अहुमा, जिनका नफा जो है आम है, यानी वो जो भी खर्च करते हैं, है ना। यदैहि गियासुन से मतलब उनकी जो सखावत को बयान कर रहा है। ठीक है। मतलब ज़ैनुल आबिदीन के, तो उनकी जो सखावत है वो सबके लिए आम है। अम्मा नफ़अ, मतलब उनकी जो दोनों हाथों का फायदा है वो सबके लिए आम है, मतलब इनके दरबार में चाहे कोई भी आदमी आए वो सबकी मदद करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आदमी देखकर मदद किया या बैकग्राउंड देखकर मदद किया, गरीब अमीर देख के मदद किया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो इतने सखी हैं कि उनकी सखावत सबके लिए आम है। कोई भी चला जाए तो उन पर वो अपना करम और अपनी मदद का दरवाजा क्या करते हैं, वो खोल देते हैं। ठीक है। तो उनके दोनों हाथ जो है क्या है, मददगार हैं, है ना, मदद करते हैं। और उनके दोनों हाथों का जो नफा है वो आम है, सबके लिए आम है। युस्तौकफानी ला यारूहुमा अदमु, इस्तौकफ यस्तौकिफु, कफुन होता है क्या आपका हथेली, तो इस्तौकफ से बाब इस्तिफाल में जब लाते हैं कोई चीज को तलब करना, मतलब हथेली को फैलाकर, है ना, हथेली को फैलाकर कुछ तलब करना, है ना। तो यहाँ उससे मुराद ये लिया गया है, इस्तौकफा मा युतलबु, तलब करना के माने में यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। तो युस्तौकफानी
مطلب ان دونوں ہتھیلیوں کے جو وہ فائدے ہیں وہ عام ہیں، ہے نا، جن سے طلب کیا جاتا ہے کیا؟ العطا، ہے نا، المعونہ، مدد جن سے طلب کی جاتی ہے۔ تو ولا یعروہما عدم، تو ان دونوں ہاتھوں کو ارا یارو کا مطلب ہوتا ہے اصاب یصیب، لگنا، عدم مطلب جس چیز کا وجود ہی نہ ہو، یعنی ختم ہو جانا۔ ان دونوں ہاتھوں کو، ہے نا، عدم یعنی کوئی چیز کا نہ ہونا یہ نہیں لگتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے، اب سمجھیے اس کو اچھے سے، ہے نا، مطلب ارا یارو، لگنا، اصاب، تو ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ فیاضی کرنے والے ہیں، جن کا فائدہ کیا ہے؟ عام ہے، سب کے لیے عام ہے، سب کو جن سے فائدہ ملتا ہے ان سے، ٹھیک ہے، اور ان سے جو ہے کیا، ان دونوں ہاتھوں سے ان دونوں ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کی جاتی ہے نا، مدد تو جب بھی مدد کی طلب کی جاتی ہے تو وہ دونوں ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ پوری سخاوت کرتے ہیں، اور جو جتنا ہوتا ہے پوری سخاوت کے ساتھ عطا کرتے ہیں، یعنی ان دونوں ہاتھوں کو عدم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ کبھی مطلب کسی کو خالی لوٹا دے، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی کوئی آتا ہے تو ان کے دونوں ہاتھ ہمیشہ فیاضی سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سہل الخلیقتی لا تخشى بوادره یزین حسنان حسن الخلق والشیم، چلیے ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، خلیقہ بولتے ہیں طبیعت، فطرت، سہلن بولتے ہیں لیجین، نرم، ہے نا، لیجین، اور اس کے بعد خلیقہ الطبع، طبیعت، خشا یخشی، ڈرنا، بوادر بولتے ہیں بادرتن کی جمع بوادر، ٹھیک ہے، جب انسان جب غصہ ہوتا ہے اس وقت غصے کی حالت میں، ہے نا، جو اس کا رد عمل ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بوادر، ٹھیک ہے، اس کا سنگولر ہے بادرتن، اس کا معنی ہے ما یبدر، ٹھیک ہے، من الرجل عند غزہ بھی، ٹھیک ہے، یعنی غصے کی حالت میں جو انسان کا جو رد عمل ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے غصے کی حالت میں گالی دینے کی، بہت سارے کی عادت ہوتی ہے مارنے کی، ہے نا، بہت سارے، تو طرح طرح کے صفات ہوتے ہیں نا، تو اسی کو بوادر بولتے ہیں۔ زان یزینو مطلب سجانا، ٹو ڈیکوریٹ، ہے نا، سجانا، اور حسن الخلقی پتہ ہی ہے، اور شیم، شیمتن کی جمع شیم، ہے نا، اس کے معنی خلق، ٹھیک ہے، خلق ہو گیا مطلب عادت ہو گئی، اور خصال ہے نا، خصال یا خلق، چلیے، تو وہ کیا ہے؟ بہت نرم طبیعت کے ہیں، ہے نا، سہل الخلیقتی، نرم طبیعت کے ہیں، لا تخشى بوادر، غصے کی حالت میں اس کے رد عمل سے نہیں ڈرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ غصہ کرتے ہیں تو ایسا ڈر نہیں ہوتا ہے کہ وہ مار دیں گے یا پھر، بلکہ سنجیدگی سے کسی بھی معاملے کو حلم اور بردباری کے ساتھ کسی بھی معاملے کو سلجھاتے ہیں غصے کی حالت میں، وہی کہنا چاہ رہا ہے۔ تو غصے کا جو وہ رد عمل ہوتا ہے ان سے جو صادر ہوتا ہے اس سے نہیں ڈرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو دو چیز ان کو مزین کرتی ہے نا، پہلا جو ہے حسن الخلقی، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اور ان کے عادات و اطوار بہت عمدہ ہیں، ہے نا، یہ دو چیز سے وہ کیا ہے؟ بالکل مزین ہے۔ اگلا شعر کیا ہے؟ حمال اسقال قوم، حمال، حمل یحمل، اٹھانا، ٹھیک ہے، حمل یحمل، اور اس کو فعال کے وزن پر، ہے نا، فعال،
فعال کے وجہ پر کر دیا تو اس میں مبالغہ ہے یہ، ٹھیک ہے، یاد رکھ اس میں مبالغہ، بہت زیادہ اٹھانے والا، ٹھیک ہے. تو حمال اسقال اقوام، ٹھیک ہے، ثقل جمع اسقال بوجھ، ٹھیک ہے، قوم اقوام. اور ایک ورڈ ہے افتدح، افتدح، افتدح معناہ اے اسقل یسقل، ہے نا، بوجھل کر دینا، ٹھیک ہے. اور حلبن پتہ ہے میٹھا اچھا، ہے نا. اس کے بعد شمائل کا مطلب بھی وہی عادت، ٹھیک ہے. شمیلتن اس کا پلورل آتی ہے، شمیلتن اخلاق، ہے نا. اور کیا کوئی ورڈ ہے تحلو اچھا ہونا، اور نام، نام، ٹھیک ہے. تو وہ حمال اسقال اقوام لوگوں کے بوجھ کے اٹھانے والے ہیں، یا لوگوں کے بوجھ کو بہت زیادہ اٹھانے والے ہیں، یعنی لوگوں پہ کوئی پریشانی آتی ہے نا، تو اس کی وہ کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں حمال اسقال اقوام لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں. کب؟ اذا افتضحوا جب لوگ کیا ہو جاتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہیں. ہاں حمال اسقال اقوام اس کا معنی مصیبت زیادہ کو مدد کرنے والا ہے، ایسا ترجمہ ہاں ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. ہاں میں تو ابھی لفظی ترجمہ کرتا ہوں تو اس کو معنی کے حساب سے ویسے بھی کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، اچھا ہے. دے دیں گے تو ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا، آبویسلی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ شعر کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب معنی نکلنا چاہیے بس. اب ٹو بائی ٹو کریں گے تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے نا شعر کا. عربک کی اپنی تعبیر ہے، اردو کی اپنی ہے، ٹھیک ہے. تو حمال اسقال اقوام جو لوگوں کے جو بوجھ ہے، میں یہاں لفظی ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے، باقی اس کو اپنے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. حمال اسقال اقوام لوگوں کے بوجھ کے اٹھانے والے ہیں، یعنی جو لوگ مطلب بہت زیادہ مطلب پریشان زدہ ہیں، ہے نا، ان کے غم کو ہلکا کرنے والے ہیں. مطلب اس کو دوسرے انداز میں ایسے ہی بول سکتے ہیں، اذا افتضحوا کب؟ جب وہ بوجھ تلے دب جائیں، یعنی جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اس ٹائم یہ لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہا حلو الشمائل ان کے اخلاق عادات کیا ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے. تحلو عنده نعم، اور نعم جو ہے ان کے نزدیک اچھا ہوتا ہے، مطلب وہ کبھی لا نہیں کہتے کسی بات کو لے کر کے، بلکہ ہمیشہ کوئی مدد کے لیے آتا تو ہمیشہ کسی کو منع نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے نام یہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے پاس نام یہ بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی ہاں، یعنی نہ وہ نہیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد آگے اس کی تشریح آیا ہے کیا تحلو نام کا، ما قال لا قط، اس نے لا 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 مطلب یہاں لا ہی کیجئے، لا مطلب نہیں، اس نے لا کبھی نہیں کہا، لا کبھی نہیں کہا، یعنی کسی کو بھی منع نہیں کیا. الا فی تشہدہ، سوائے اپنے تشہد میں، جو تشہد میں لا آتا ہے اس کے علاوہ اس نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، ہے نا. تشہد میں لا ہے نا، اشہد اللہ الہ نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو سوائے تشہد میں اگر مطلب جو لا ہے اس کے علاوہ کبھی بھی اس نے لا نہیں کہا. اب کہا جا رہا ہے لولا تشہد، اگر تشہد نہ ہوتا نماز میں یا پھر اسلام میں تشہد نہ ہوتا تو ان کی جو لا تھی نا، وہ لا بھی کیا ہوتی، وہ نعم ہوتی، یعنی وہ کبھی لا یوز کرتے ہی نہیں، لا کبھی استعمال ہی نہیں کرتے. تو وہی کہہ رہا ہے ما قال لا قط، اس نے کبھی لا نہیں کہا سوائے اپنے تشہد میں. اور اگر تشہد نہ ہوتا تو اس کی جو لا ہے وہ بھی نام ہوتی، ٹھیک ہے. تو عمل بریت
بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر تھوڑا ورڈ دیکھ لیتے ہیں. تو بریتن کا مطلب یہاں پر عامت الناس لے لیجئے، لوگ، ہے نا، لوگ، پیپل. اور انقشع ینقشع ایک ورڈ آیا ہے، تو انقشع ینقشع کا مطلب ہوتا ہے زال، ہے نا، زال ختم ہو جانا، یا انجلا چھٹ جانا، ہے نا، زال یا انجلا، انقشع. اور غیاہب، غیاہب غیہب کی اس کی سنگولر آتی ہے، غیہب واحد، غیہب، ہے نا، غیہب غیاہب، غیہب غیاہب. از ظلمہ ظلمت، ٹھیک ہے، اندھیرا کے معنی میں، ڈارکنیس، ہے نا. تو غیاہب ہو گیا، اس کے بعد املاق ہو گیا آپ کا فقر، اور عدم مطلب عدم کا مطلب ہو گیا وہی مطلب کچھ نہ ہونا، ہے نا، کچھ نہ ہونا، یعنی فقیر مطلب محتاج ٹائپ، ہے نا، عدم کچھ نہ ہونا، اس کو فقیر کہہ سکتے ہیں، محتاج. ٹھیک ہے. عمل بریت بالاحسانی، اور وہ احسان کے ذریعے سے ہے نا، سخاوت کے ذریعے سے. احسان یہاں مطلب بھلائی کرنا سے مطلب سخاوت دینا، ہے نا، عطا کے ذریعے سے وہ لوگوں کے لیے کیا ہو گئے، عام ہو گئے، لوگوں میں وہ عام ہو گئے، یعنی سب کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، سخاوت سے کام لیتے تھے. ٹھیک ہے. فانقشعت عنها الغیاہب والاملاق والعدم، عام ہو گئے، یہاں تک کہ ان سے، انہا کی ضمیر جاری ہے البریجہ، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ لوگوں سے، عوام سے جو تاریکی تھی اور املاق تھا یعنی فقر، ہے نا، اور جو بھوکمری تھی یا محتاجی تھی، وہ کیا ہو گئی، زائل ہو گئی. یعنی وہ لوگوں کو اتنا، انہوں نے جو ہے لوگوں کو اتنا دیا کہ یہاں تک کہ جو گمراہی مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، تاریکی تھی، یا پھر جو بھوکمری تھی، جو بھی فقر و فاقہ تھا، وہ سب ان کی دینے کی وجہ سے کیا ہو گیا، انقشعت، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی یہاں تعریف، اس شعر سے ان کی تعریف مطلب سخاوت میں کی جا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ سخی ہیں. اس کے بعد ہاں، اذا رأته قریش قال قائلها، اور الى مکارم هذا ينتهي الکرم. ٹھیک ہے. اذا رأته، اذا جب ماضی پہ آتا ہے، فعل ماضی پہ، تو ہے نا اس کے معنی جو ہے مستقبل میں بھی کر دیتا ہے نا، جیسے اذا جاء نصر اللہ ہے، جب اللہ کا مدد آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب قریش ان کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، اذا رأته قریش، جب قریش ان کو دیکھتی ہے، تو ان کے کہنے والے نے کہا، جب قریش نے ان کو دیکھا تو اس کے کہنے والوں نے، یعنی قریش کے کہنے والوں میں سے کسی نے کہا، کیا کہا، الی مکارم ھذا ینتہی الکرم. تو یہاں مکرمتن کی جمع مکارم، فعل الخیر، اچھے کام، فعل الخیر بھلائی کا کام، مطلب یہاں دینا، ہے نا، والکرم. الی مکارم ھذا، ہے نا، اس شخص کے مکارم کے سامنے، اچھے کام کے ہے نا کے پاس جو بھی کرم ہے نا، جو بھی بھلائی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی ہاں، جب قریش نے اس کو دیکھا تو اس کے کہنے والوں نے، کسی کہنے والوں نے کہا کہ اس شخص کے پاس،
ہے ना, करम की यानी जुद व सखा की क्या हो जाती है, इंतहा हो जाती है। ठीक है, यानी ये मतलब इतना देते हैं कि इनकी कोई मिसाल नहीं है, इनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, और आगे उनकी फिर तारीफ करते हुए कहें अगजा युगजी, एक वर्ड आया है अगजा युगजी, इगजा उन, इसका मतलब है कि अतबका अतबका अलजुफन, यानी पलकें जो है वो क्या करना, बंद करना, है ना। और दूसरा माना व नजरा इला 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 अल अर्ज, और नीचे को देखना। ठीक है, यानी नीचे को देखना, नीचे की तरफ देखना। उसके बाद युग महाबतुन मतलब हैबत, और ये हैबत किस वजह से, महाबतुन हैबत, हैबत किस वजह से, मिन अजली, डर की वजह से नहीं, मिन अजली अत्ताज़ीम। जैसे कोई बड़ी शख्सियत हमारे मतलब ऐसे भी देख लीजिए, हमारे जब कोई बड़े हमसे बात करते हैं तो कुछ लोगों में इतनी हैबत होती है कि हम नज़र से नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो इज्जत देना भी वहाँ मकसूद होता है ना, अजल ताज़ीम व तकदीर, है ना, इज्जत देना भी वहाँ मकसूद होता है। तो इनके इनके अंदर से इतनी हैबत मतलब झलकती थी कि लोग जो है, लोगों की नज़र जो है झुक जाती थी, वही कह रहा है। हाँ, युग़ज़ी हयाअन, और वो अपनी निगाह, है ना, हया की वजह से जो है अपनी निगाह क्या रखते थे, नीची रखते थे। ठीक है, वह युग़ज़ा मिन महाबतिही, और उनकी हैबत से या उनकी मतलब ताज़ीम और तकदीर की वजह से, इज्जत देने की वजह से, इकराम देने की वजह से, है ना, उनसे भी क्या होती थी, नजरें झुकाई जाती थी। मतलब जो लोग आते थे वो सीधे नजर से बात नहीं करते थे, उनकी नजरें झुक जाती थी। उनकी हैबत से नजरें जो है क्या हो जाती थी, झुकाई जाती थी, या लोग नजर झुका लेते थे, है ना। फमा युकल्लम, उनसे बात नहीं किया जाता था, है ना, बात करना मुमकिन नहीं होता था, मगर जब वो मुस्कुरा रहे होते हैं, है ना। तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले हैं, दूसरी तरह से कि उनका एक पहलू जो है वो वाला हैबत वाला, इतनी जलालत उनके अंदर से झलकती है कि लोग, है ना, उनसे। हाँ, महाबती मानता होगा, किसका, मिन महाबती, मिन महाबती ही, उनकी हैबत से। ठीक है, हैबत समझा नहीं सर। हैबत मतलब वो एक डर टाइप, कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है जिनको देखकर एक, जैसे हमारे कोई उस्ताद जो जिनके पास हम पढ़े हैं पुराने, जो बहुत ज्यादा मारते उड़ते थे, तो जब हम उनको याद करते हैं, उनको देखते हैं, तो एक तरह से जो एक डर होता है ना, उसको बोलते हैं डर को, हैबत। तो ये हैबत दो तरह से हो सकती है, एक ताजीम के लिए भी हो सकती है ना, इज्जत से, जैसे हम किसी से बड़े से बात कर रहे हैं तो अपनी नजर नीचे कर लिए। ठीक है, तो वो हम वहाँ डर रहे हैं, लेकिन ये डर इस वजह से नहीं है कि वो हमें मार देंगे या कुछ, बल्कि ये इस वजह से है कि उनको मतलब इज्जत से है मुझे। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के अंदर इतना ज्यादा जलाल रखा है ना, उनको देख के ही मतलब नजर नहीं मिला सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी, तो वही मुराद है, उनकी उनकी हैबत से मुराद वही है। ठीक है, तो तो उनके डर से, उनकी हैबत से क्या होती है, नजरें झुका ली जाती हैं, है ना। और वो हैबत वो किसके ताज़ीम की वजह से भी होती है ना, ताज़ीम इज्जत देने की वजह से। फमा युकल्लमु इल्ला हीना यब्तसिमु, और उनसे उसी वक्त बात करना मुमकिन होता है जब वो क्या होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। ठीक है, बिकफ्फिही खैजुरानुन रिहुहु आबिकुन, खैजुरान बोलते हैं खैजुरान बोलते हैं अलकस्ब, जो हमारी तरफ बांस होती है, बैम्बू, है ना, बांस। तो यहाँ मुराद लट्ठी भी हो सकती है। रिहुहु अबिकुन, अबिकुन मतलब अतीरुन, है ना,
من کف اربع فی ارنینہ شمم. ارنین کا مطلب ہوتا ہے انفن، ناک، ٹھیک ہے، ارنین. اور شمم کا مطلب، شمم مطلب مرتفع، اونچی، مرتفع، عالن، ہے نا، اونچی ناک. تو اونچی ناک سے مراد ناک کٹ گئی بولتے ہیں نا بے عزتی کے لیے، فلاں کی ناک کٹ گئی. اسی طرح سے ناک اونچی ہونا مطلب بہت زیادہ کیا ہونا، مطلب عزت والا ہونا، ٹھیک ہے. اے صاحب العزہ، صاحب العزہ والفخر، ٹھیک ہے، والشرف، عزت اور شرف والے کو بولتے ہیں. وفی عرینہ شمم، ان کے ناک میں کیا تھی، بلندی تھی، مطلب بہت زیادہ عزت اور شرف والے تھے، ٹھیک ہے. چلیے. بکفہ خیزران ریحہ عبق، اے ان کے ہاتھ میں جو ہے، ٹھیک ہے، ایک کیا کہتے ہیں، لٹھی ہے، ٹھیک ہے، لٹھی ہے، اور جن کی خوشبو کیا ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے خوشبو کیا ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے. مطلب من اکف من کف اربع فی عرینہ شمم، هو سید ذو کف ندیۃ عطرۃ تحمل الخیزران فتسیر منه الریح الطیب، فیسیر منه الریح الطیب، ہے نا، وهو ماجد کریم فی رفعت و شموخ و شرف و سمو، ٹھیک ہے. یعنی ان کے ہاتھ میں ایک لٹھی ہے اور جن سے کیا ہو رہی ہے، خوشبو وہ پھیل رہی ہے، اور وہ جو ہے بہت زیادہ کیا ہیں، مطلب عزت والے ہیں اور شرف والے ہیں، ٹھیک ہے. ان بہت زیادہ عزت اور شرف والے ہیں، یعنی ان کا بہت بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. تو اس کا یہ اس کا فارمیشن ایسے ہے کہ یکاد یمسکو، یکاد یمسکو، یمسکو کا فاعل ہو گیا یہ رکن الحتیمی، ٹھیک ہے. یکاد یمسکو رکن الحتیمی، اور یہ ہو گیا تیسرا نمبر، یہ اس کا مفعول ہو گیا عرفان راحتی، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہیں. کب، اذا ما جاء یستلم، ٹھیک ہے. قریب تھا، ہے نا، یکاد امسک یمسک روکنا، ہے نا. اور یہاں پر ایک ورڈ ہے عرفان. عرفان کا مطلب ہوتا ہے الاعتراف بھی، اس کا اعتراف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور رکن الحتیم پتہ ہے. اور اذا ما جاء یستلم، استلام جو کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں استلام، ٹھیک ہے. تو جب وہ بوسہ لینے گئے، ٹھیک ہے، بوسہ لینے گئے تو یکاد یمسکہ عرفان راحت، یکاد یمسکہ عرفان راحت ہی رکن الحتیم، قریب تھا کہ رکن حتیم جو ہے اس کے ہتھیلی کو کیا کر لیتا، روک لیتا، ہے نا، الگ نہیں ہونے دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کن کے خاندان سے تھے، من مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے. اس وجہ سے قریب تھا کہ رکن حتیم ان کے ہاتھ کو، ہتھیلی کو کیا کر لیتے، پکڑ لیتے، ہے نا، روک لیتے. کب، اذا ما جاء یستلم، جب وہ استسلام کے لیے آیا تھا، جب وہ، ہے نا، بوسہ دینے کو آئے تھے، جب وہ بوسہ دینے کو آئے تھے، اس وقت قریب تھا کہ رکن حتیم ان کے ہاتھ کو کیا کر لیتا، روک لیتا، ان کی شرف، ان کی مطلب عزت کا اور ان کے مقام کا اعتراف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے.
تو چلیے اللہ شرفہ قدمن وعظمہ، قدمن اے فی قدیم الزمان، ٹھیک ہے، اے فی الزمان القدیم، زمان القدیم. تو یہاں پر بھی ان کی جو ہے یہ سب شعر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے فرزدق کیا نام ہے بادشاہ کے سامنے ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کا ہے نا، ان کے بارے میں ان کے خصوصیات کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ شرفہ قدمن وعظمہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شرف بخشا ہے. کب؟ بہت پہلے ہی بخش دیا، مطلب تقدیر میں بہت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو شرف اور عزت جو ہے ان کے حصے کا وہ لکھ دیا ہے. وعظمہ، اور ان کو بہت بڑا مقام عطا کر دیا ہے نا، بہت پہلے ہی عطا کر دیا. جرا بذالک لہ فی لوحہ القلم، اور اس چیز کے سلسلے میں جرا القلم، ٹھیک ہے، جرا القلم بذالک، یعنی عزت کی بات ہے جہاں تک، اس چیز کے بارے میں قلم جو ہے ان کے سلسلے میں لوح قلم میں، مطلب وہ لوح جو ہوتا ہے، لوح مطلب لوح محفوظ، لوح محفوظ میں قلم نے اس چیز کے بارے میں پہلے ہی کیا کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت زیادہ مشرف اور عزت والی شخصیت ہے، دوسرے ورڈ میں ایسے کہی. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہے نا شرفہ قدمن، بہت پہلے ہی ان کو عزت دے دی ہے، بخش دی ہے، اور ان کا مقام مرتبہ کیا کر دیا، بڑا کر دیا ہے نا. اور اس چیز کو قلم نے مطلب لوح محفوظ میں کیا کر دیا ہے، پہلے ہی لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ باعزت، ان کے باعزت ہونے کی بات. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے پھر من یشکر اللہ یشکر اولیت ذا، ٹھیک ہے، فالدین من بیت ھذا نالہ الامم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اولیہ سے مراد کیا ہے، وہ اسلاف الممدوح، یعنی زین العابدین کی جو اسلاف ہیں وہ مراد ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آل بیت رضی اللہ عنہ. من یشکر اللہ یشکر اولیت ذا، ٹھیک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ہے نا ان کے جو اسلاف ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا شکر ادا کرے. ٹھیک ہے، کیوں؟ فالدین من بیت ھذا، جو دین ہے وہ اس کے گھر سے ہی کیا ہوا ہے، دین کا وجود اس کے گھر سے ہی ہے نا. فالدین من بیت ھذا، اس کے گھر سے ہی ہے. نالہ الامم، جو دین کہاں تک پہنچی، وہ لوگوں تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کو شکر ہی ادا کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ زین العابدین کے جو گھر والے ہیں ہے نا، ان کے خاندان والے ہیں، آل بیت ہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دین جو پھیلا ہے وہ انہی کے آل و عیال سے پھیلا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے پھیلا ہے. اور جو دین امتوں تک پہنچی ہے وہ صرف اسی گھر سے تمام دنیا، تمام عالم میں پھیلا ہے. ٹھیک ہے، ینما الی ذروۃ الدین التی قصرت عنها الاکف وعن ادراکها القدم. ہے نا، انما ینمی کا مطلب انتسب ینتسب، ٹھیک ہے، کسی چیز کا انتساب کرنا، ٹھیک ہے، بلونگ کرنا ہے نا. تو وہی ذروتن مطلب چھوٹی، جیسے ذروت الجبل، چھوٹی یعنی بہت اونچا اعلیٰ مقام. ٹھیک ہے، دین کی چھوٹی مطلب دین کے اعلیٰ مقام. ٹھیک ہے، تو ینما الی ذروۃ الدین، اور ان کی نسبت کی جاتی ہے دین کے بہت
आले हिस्से की तरफ, एक दीन के छूटी की तरफ, है ना, यानी यह दीन के बहुत आले पैमाने पे, आले हिस्से पे हैं। ठीक है भाई, इनकी निस्बत दीन के आला हिस्से की तरफ की जाती है, दीन के छूटी पे की तरफ की जाती है ना। जहां तक अल्लती, है ना, उस छुट्टी तक, अल्लती कसरत अनहल अकुफ, जहां तक, है ना, हथेली का पहुंचना क्या है, नहीं पहुंच सकता, कासिर है, हथेली पहुंचने से कासिर हैं, और जिसको जो है कदम हासिल करने से कासिर है। ठीक है, यानी ज़ैनुल आबिदीन की निस्बत जो है ना, और दी यानी बहुत बड़े दीनदार हैं, दीन के एक बहुत आला चोटी पे हैं। ठीक है, जहां तक पहुंचना जो है किसी हथेली के लिए और किसी कदम के लिए मुमकिन नहीं है, यानी जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, इनका ये दीन के और ईमान के इस दर्जे में है, यानी इनका ईमान इतना पुख्ता है कि वहां तक कोई इंसान नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो। तो मन जद्दुहु दाना फजलुल अंबियाई लहू। ठीक है, तो यहाँ पर दाना या दीनों का मतलब होता है, ठीक है, ए खज़ा यखज़ऊ। ठीक है, तो कहाँ गया, मन जद्दहु, जिनके दादा, मन मतलब जिनके जद्दहु दादा, जिनके नाना है, नाना यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, यहाँ जद्दहु से मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, हाँ हाँ, मन जद्दहु दाना फजलुल अंबिया इलहु। ठीक है, जिनके मन जद्दहु दाना फजलुल अंबिया इलहु। ठीक है, दाना फजलुल अंबिया इलहु, जिनके दादा के सामने, है ना, मन जद्दहु, जिनके दादा के सामने अंबिया की फजीलत जो है वो क्या है, कम है ना। यानी इसका दूसरे तरह से इसका तर्जुमा हो गया कि कानत लहू अल मकानतु अल अस्मा। ठीक है, बैनल अंबिया, यानी उनके दादा वो हैं जिनका बहुत बड़ा मकाम है, अल मकान अल अस्मा, बहुत ही बुलंद मकाम है, कहाँ, बैनल अंबियाई, अंबियाई, यानी ये मतलब जिनके दादा वो हैं, है ना, जिनके लिए, जिनके सामने और अंबिया की जो फजीलत है वो कम है, मतलब जिनकी जो है फजीलत वो तमाम अंबिया के दरमियान सबसे ज्यादा है, जिनका मकाम तमाम अंबिया के मतलब दरमियान सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये उनके क्या हैं, जैनुल आबदीन के वो दादा हैं। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से वफजल उम्मती, और उसकी उम्मत को जो है फजीलत हासिल है। ठीक है, दानत लहुल उममु, है ना, दूसरी तमाम उम्मतों पे, यानी उनकी यानी अल्लाह के इसका शेर का मतलब सीधा सा ये है कि उनके दादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी फजीलत जो है, जिनका मकाम मर्तबा जो है वो तमाम अंबिया से क्या है, तमाम अंबिया के दरमियान सबसे अफजल है, सबसे आला है। ठीक है, और इसी तरह से उनकी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है ना, उनके सामने तमाम उम्मत की फजीलत कम है, मतलब यानी अल्लाह के रसूल की जो है का जो दीन है वो उम्मत जो है, उनका दीन वो दूसरे तमाम दीन से क्या है, अफजल है। ठीक है, इसका डायरेक्ट तर्जुमा। तो ये तो ज़ैनुल आबिदीन जो है ऐसी शख्सियत, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है, मतलब नवासे हैं। उसके बाद मुश्तक्कतुम मिन रसूलिल्लाहि नबअतुहु, यहाँ नबअतुन मतलब ए अस्लुन, जड़। ठीक है, ताबत मगारिसुहु वल खीम वश्यम। ठीक है, नबातुन मतलब जड़। तो ये मुश्तक हैं, मतलब माखूज है ना, लिए गए हैं, मुश्तक है ना। तो मुश्तक्कुम मिन रसूलिल्लाह, यानी
زین العابدین کی اصل کہاں سے ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کی جڑ جو ہے، جن کی اصل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہے، ٹھیک ہے، یا جو مشتق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا جن کی جڑ مشتق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے زین العابدین کا۔ تابت مغارسہ والخیم والشیم، تو ان کا جو ہے اخلاق ہے نا، ان کے یعنی زین العابدین کے جو اخلاق ہیں وہ کافی عمدہ ہے نا، شیم کافی اچھا اور عمدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ینشق، انشق ینشق اے انجلا ینجلی، پھٹنا جس کو بولتے ہیں انجلا، چھٹنا پھٹنا۔ صوب دجا کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، ظلم، ٹھیک ہے، اندھیرا، اور غرتن کا مطلب وجہن، چہرہ، ٹھیک ہے۔ شمس پتہ ہے، انجاب ینجابو مطلب بھی انجلا ینجلی، ہے نا، انجلا چھٹنا۔ اس کے بعد اشرق یشرقو اے لمع یلمع، چمکنا، ظلم، ظلم، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے اس شعر میں کہ تاریکی کے کپڑے، تاریکی کے چادر یا کپڑے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ چھٹ جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ ان نوری غرتی، ان کے چہرے کے نور سے، یعنی ان کے چہرے میں اتنا نور ہے کہ تاریکی بھی جو کیا ہو جاتی ہے؟ چھٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی کشمسی، اس سورج کی طرح، ہے نا، جس کے ہے نا طلوع ہونے سے، اشراق، جس کے طلوع ہونے سے ظلم کیا ہو جاتا ہے؟ چھٹ جاتا ہے۔ جس طرح سے سورج جب طلوع ہوتا ہے، اس کے طلوع ہونے سے جو اندھیرا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چھٹ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ان کا چہرہ اتنا منور ہے کہ مطلب ان کے ظاہر ہونے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جو تاریکی کا کی چادر ہے وہ کیا، تاریکی کا کپڑا ہے وہ، یعنی تاریکی وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر ہے مما عشرین حبہم دین وبغضہم کفر، وہ ایسے معاشرے سے ہیں یا ایسے قبیلے سے، ایسے لوگوں میں سے ہیں، ایسے قوم سے ہیں، معاشر، ٹھیک ہے، مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت ہیں، کہ حبہم دین، جن سے محبت کرنا یہ ایک کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے، مطلب جن سے محبت کرنا فرض ہے، ایک دین کا حصہ ہے، اور جن سے بغض کرنا کفر ہے نا، کیونکہ یہاں پر جو مطلب بادشاہ تھا ہشام، ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ چیڑ اور بغض محسوس کر رہا تھا، ہے نا، کہیں چیڑ ہو رہی تھی، ان کو برا لگ رہا تھا، تو اس لیے یہ شعر کہا تھا کہ ان سے بغض کرنا یہ جو ہے کفر تک پہنچا سکتا ہے، اور ان سے محبت یہ دین کا حصہ ہے، تو ان کا تعلق ایسے خاندان سے ہے، ایسے مطلب لوگوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں معاشرین، ہے نا، ان کا تعلق یعنی زین العابدین کا تعلق ایسے مطلب لوگوں سے ہے، ایسے خاندان سے ہے کہ جن سے محبت کرنا یہ فرض ہے یا دین ہے، دین کا حصہ ہے، اور جن سے بغض کرنا یہ کفر ہے، اور جن سے وقربہم منجا، قربہم اے جن سے قریب ہونا، ٹھیک ہے۔ تو منجا ایک ورڈ آیا ہے منجن، تو منجا بولتے ہیں ملجا کو، من کو، جہاں پر انسان پناہ لیتا ہے، ملجا ہے نا، ملجا، تو اسی سے نجا ینجو سے منجا، پناہ گاہ، اور معتصم کا بھی وہی مطلب ہے ملجا، جہاں لوگ چھپتے ہیں یا پناہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے قربت ہے نا، وقربہم، ان سے قریب ہونا یہ باعث سے کیا ہے؟ باعث سے کہہ سکتے ہیں ہم، ہاں، ان سے اگر قریب ہوا جائے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مامون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور محفوظ ہو جاتا ہے، معتصم،
یا ان کی قربت وہ پناہ گاہ ہے اور ٹھیک ہے وہ پناہ گاہ ہے اور ملجا ہے. تو اس کے اگلا ہے مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم. مقدم مطلب پہلے ہے نا، اور فی کل مختوم مطلب ہے نا اینڈ ختم کرنا. مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بدء ومختوم بہ الکلم، کلمتن کی جمع کلم. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہا اللہ کے پہلے سب سے پہلے کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تقریر میں، ہر چیز میں ہے نا، دعا میں. تو اللہ کے ذکر کے بعد ہے نا ان لوگوں کا ذکر، اے اہل البیت. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر. تو اللہ کے ذکر کے بعد ان لوگوں کا ذکر، اے اہل بیت کا ذکر ہے نا، ہاں کیا ہے؟ مقدم ہے. ٹھیک ہے، مقدم بعد ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بعد سب سے پہلے جس کا نام لیا جاتا ہے، جن کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر کیا ہے؟ مقدم ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے. فی کل بدء، جب بھی، ہر اسٹارٹنگ میں، جب بھی کچھ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ہے نا، اور اسی کے نام کے ذریعے سے، اسی کے کلمے کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ بات ختم کی جاتی ہے. وہ مختوم بھی، اور ان کے ذریعے سے کیا ہو جاتی ہے؟ کلم، باتوں کو ختم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنا بڑا خاندان سے ان کا تعلق ہے زین العابدین کا. وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بعد جس کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے، وہ کن کا ذکر ہے؟ زین مطلب ہاں وہ مطلب ان کے خاندان والوں کا ہے. ٹھیک ہے، زین العابدین کے خاندان والوں کا ہے. وہی کہہ رہا ہے. اور بات بھی ختم ہوتی ہے تو اس کے باتوں سے ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ان عد اہل التقا کانوا ائمتهم، اگر اہل التقا مطلب متقی، ڈرنے والے لوگ ہے نا، اللہ سے ڈرنے والے. اگر متقیوں کا شمار کیا جائے ہے نا، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ ان متقیوں کے امام ہیں. یعنی تقوی کے یہ اتنے بلند پائے پہ ہیں یہ لوگ، ان کے خاندان والے، کہ اگر متقیوں کا شمار کیا جائے تو یہ ان کے امام ہوں گے ہے نا. اوقیل، یا پھر دوسری روایت یہ کہ من خیر اہل الارض، یا اس سرزمین کے مطلب رہنے والوں میں سب سے اچھے لوگ میں سے ہیں. ٹھیک ہے، قیل ہم، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان عد اہل التقا کانوا ائمتهم من خیر اہل الارض ہے نا، قیل ہم. ٹھیک ہے، اگر متقین کا شمار کیا جائے تو یہ لوگ ان متقیوں کے کیا نکلیں گے؟ ان متقیوں کے امام ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یہ سرزمین، اہل زمین میں سے، یعنی زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب سے بہتر لوگ ہیں ہے نا، بہتر لوگ یہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لا یستطیع جواد بعد جودہم، اگر وہ سخاوت کر دے ان کی سخاوت کے بعد ہے نا. جواد مطلب سخی، رجل السخی، سخی. ٹھیک ہے، سخی. اور دانا یدانی کا مطلب اے اقترب یقترب، اقترب من ہے نا، قریب ہونا. کرومو مطلب اکرام کرنا نہ، کسی کو نوازنا. لا یستطیع جواد، ٹھیک ہے، جواد کا مطلب یہاں ہو گیا آپ کا سخی. کوئی بھی سخی اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، کب؟ جب وہ لوگ کیا کر دیں؟ سخاوت کر دیں. ان لوگوں کے سخاوت کرنے کے بعد ہے نا، کوئی سخی اس بات کا استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے نا. ان کی سخاوت کے بعد کوئی بھی سخی ہے نا
उतनी सखावत नहीं कर सकता है, ठीक है। वला युदानीहिम कौमुन, और उनका बराबर या उनके करीब कोई भी कौम नहीं हो सकती है। ऐ ला युदानीहिम फी अल सखावती, सखावत में कोई भी कौम उनके बराबर तक नहीं जा सकती, उनके करीब नहीं हो सकती, है ना। वह इन करुमो, जब वो नवाजते हैं, ठीक है। तो यानी जब वो सखावत कर दें तो उसके बाद, है ना, कोई भी सखी सखावत नहीं कर सकता। मतलब वो इतना ज्यादा मतलब दे देते हैं, इतना ज्यादा लोगों पे खर्च कर देते हैं, लोगों को अता कर देते हैं कि कोई और सखी जो होगा वो उतना नहीं कर सकता। और कोई जो है सखावत में इनकी कोई मिसाल ही नहीं है। मतलब लोगों में से कोई भी इनके बराबर या इनके करीब सखावत में नहीं हो सकते, ये इतना सखी हैं, है ना। तो वही कह रहा है, वला युनकिसुल उसरु बस्तन मिन अकुफिहिम सियान ज़ालिक इन अथरु व इन अदबु। तो यहाँ पर उसर होता है, पता ही है, अज़ीक तंगी या अशिद्दा, है ना, तंगी। और अल बस्त का मतलब होता है अल-मुऊना, मदद, ठीक है। सियान मतलब यहाँ मिसला हो जाएगा, लाइक। असर शुरू का मतलब होता है जब वो मालदार होना, ठीक है। असर यासुर, असर मालदार होना। अदीमो मतलब वही चीजों से खाली होना, मतलब मालदार के अलावा, मतलब मोहताज होना, चीजों से खाली होना यानी कुछ ना होना, खाली हाथ होना, ठीक है। चलिए, ला युनकिसुल उसरु, तो यहाँ फाइल उसर है ना। तंगी, है ना, कमी नहीं करती है किसमें, इसका लफ्जी तर्जुमा देख लीजिए। तंगी कमी नहीं करती है बस्तन, मदद करने में, है ना। यानी ऐसा नहीं है कि तंगी की वजह से वो मदद छोड़ दें, ऐसा नहीं है ना। मिन अकुफिहिम, उनके हथेलियों से, है ना। यानी और क्या कहते हैं, सियान ज़ालिक, है ना। दोनों ही सिचुएशन में क्या है, बराबर हैं, अगरचे वो मालदार हो या फिर क्या मतलब खाली हाथ हो, ठीक है। मालदार हो या खाली हाथ हो। तो वही कह रहा है कि तंगी जो है उनको मदद करने से क्या करती है, उन लोगों को मदद करने से नहीं रोकती है ना। दोनों ही सूरत में मतलब बराबर है, एक जैसे हैं ये लोग, है ना। चाहे वो मालदार हो या फिर मतलब खाली हाथ हो, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि तंगी हो गई तो अब ये लोग जो है सखावत से बाज आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो कुछ भी होता है उनके पास, तंगी हो या फिर मतलब मालदारी की हालत में हो, है ना। तो दोनों ही सूरत में ये मतलब भर भर के लोगों को देते हैं, लोगों पे खूब सखावत करते हैं, ठीक है। तो ला युनकिसुल उसरु बस्तम मिन अकुफिहिम, तो तंगी सखावत से, है ना, उनके उनके हथेलियों के सखावत से उनको मतलब नहीं रोकती है, ठीक है। यानी वो तंगी की हालत में भी सखावत करते हैं। और सियान ज़ालिक, है ना, उनके लिए बराबर है दोनों मामलात में वो बराबर हैं, चाहे वो मालदार हो या फिर मतलब खाली हाथ हो, है ना। दोनों ही हालत में वो क्या करते हैं, खूब ज्यादा सखावत करते हैं, इनकी कोई मिसाल नहीं है। तो इनका ताल्लुक ऐसे खानदान से है, ऐसे लोगों से है। ठीक है गाइस।